یہ کہانی ایک سچے واقعے پر مبنی ہے جو ایک دور دراز جنگل کے کنارے بسے گاؤں میں پیش آیا۔ یہ گاؤں عام گاؤں کی طرح نہیں تھا، بلکہ یہاں کے لوگ عجیب و غریب حرکات میں مبتلا تھے۔ دن کے وقت سب کچھ نارمل لگتا، لیکن رات کے وقت ایسا محسوس ہوتا جیسے یہاں کچھ غیر مرئی طاقتیں سرگرم ہو جاتی ہیں۔ لوگ سرگوشیوں میں بات کرتے کہ یہاں شیطانوں کا بسیرا ہے، مگر کوئی کھل کر کچھ نہیں کہتا تھا۔ اسی گاؤں کے ایک کونے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ گاؤں میں نئی تھی اور کچھ ہی عرصہ پہلے یہاں آ کر بسی تھی۔ فاطمہ ایک نیک عورت تھی اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ وہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتی، لیکن گاؤں والے اس سے کتراتے تھے۔ فاطمہ کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ یہ گاؤں عام گاؤں نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ رات کو عجیب و غریب رسومات ادا کرتے، کچھ گھروں سے چیخوں کی آوازیں آتی اور کچھ گھروں میں تو روشنی تک نظر نہ آتی، جیسے وہاں اندھیرا نکل گیا۔ فاطمہ نے ایک دن ہمت کر کے اپنے ہمسایوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن سب نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ ایک رات جب پورا گاؤں خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، فاطمہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا جو پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، اماں، میری بہن کی منگنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی آئیں۔ فاطمہ حیران رہ گئی، کیونکہ اس گاؤں میں کسی نے اسے پہلے کبھی کسی خوشی کے موقع پر نہیں بلایا تھا۔ لیکن وہ سوچنے لگی کہ شاید یہ اچھا موقع ہے لوگوں کو جاننے کا، اور شاید وہ ان کو سیدھے راستے پر لا سکے۔ فاطمہ جب اس گھر میں پہنچی تو وہاں کا ماحول کچھ عجیب سا لگا۔ دیواروں پر سیاہ کپڑے لٹکائے گئے تھے، روشنی بہت مدھم تھی اور سب لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی فاطمہ نے اندر قدم رکھا، سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ ہنسی کی آوازیں آنے لگیں۔ اماں، آپ کو خوش آمدید، ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا۔ فاطمہ نے سوال کیا، یہ سب کیسا ماحول ہے؟ کیا یہاں واقعی کسی کی منگنی ہو رہی ہے؟ وہ بوڑھا شخص مسکرایا اور بولا، ہاں، مگر یہ عام منگنی نہیں۔ یہاں ایک خاص مہمان کی ضرورت تھی اور وہ اب ہے۔ اتنا سنتے ہی فاطمہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اچانک لوگوں نے ایک دائرہ بنا لیا اور بیچ میں ایک نوجوان لڑکی کو کھڑا کر دیا۔ وہ کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ بوڑھے شخص نے کہا، یہ منگنی ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک شیطانی قوت کے ساتھ ہو رہی ہے، اور آپ کو اس تقریب میں برکت دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ فاطمہ کا خون خشک ہو گیا۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ گاؤں واقعی شیطانی اثرات میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ چیخی، اللہ کے بندو، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ یہ شرک ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، رک جاؤ۔ جیسے ہی فاطمہ نے اللہ کا نام لیا، لوگوں میں بے چینی پیدا ہونے لگی۔ کچھ لوگ پیچھے ہٹنے لگے، کچھ نے اپنے کان بند کر لیے اور کچھ زمین پر گرنے لگے۔ اچانک ایک خوفناک چیخ سنائی دی اور کمرے میں موجود چراغ خود بخود بجھنے لگے۔ فاطمہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے بلند آواز میں سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی، لوگوں کی حالت بگڑنے لگی۔ کچھ بے ہوش ہو گئے، کچھ دیواروں سے ٹکرانے لگے اور وہ بوڑھا شخص زمین پر گرتے ہی غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فاطمہ نے سمجھ لیا کہ گاؤں والوں پر کسی شیطانی طاقت کا سایہ تھا، اور جب انہوں نے اللہ کا ذکر سنا تو وہ قوت کمزور پڑ گئی۔ فاطمہ نے باقی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور بہت سے لوگ رونے لگے۔ وہ مان گئے کہ وہ غلط راستے پر تھے۔ رفتہ رفتہ اس گاؤں میں تبدیلی آنے لگی۔ لوگ نماز پڑھنے لگے، اذان کی آوازیں گونجنے لگیں اور وہ خوفناک راتیں ختم ہو گئیں۔ فاطمہ کی ہمت اور ایمان کی طاقت نے ایک پورے گاؤں کو بچا لیا۔